میں نے کہا یہ کیا ہے؟ اس نے کہا یار نیچے ہاسپٹل کے لان میں بہت سے لوگ آپ کے لیے دعائیں مانگ رہے ہیں. تو یہ کوئی غریب عورت ہے، بلوچستان کی ہے، یہ اس نے کوئی کہا کہ یہ امام زامن ہے 5-10 روپے کا، یہ اس کو دے دو. تو میں نے اپنے کولیگ سے کہا ذرا جا کے پوچھو یہ عورت کدھر سے آئی ہے اور اس نے امام زامن مجھے کیوں بھیجا ہے. تو وہ واپس گیا اور آیا. اس نے کہا تربت سے آئی ہے اور وہ کہتی ہے کہ میرا بیٹا جو ہے وہ لاپتہ ہے، تو یہ مجھے پتہ ہے اس کو اس لیے گولیاں ماری ہیں کہ یہ لاپتہ لوگوں کے لیے آواز اٹھاتا ہے، تو اس لیے میں اس کا تربت سے پتہ لینے آئی. میں نے فوراً ڈاکٹر کو بلایا، ڈاکٹر انعام پال صاحب. میں نے ڈاکٹر صاحب کو کہا ڈاکٹر صاحب میں نے پاکستان سے نہیں جانا. کہتے ہیں کیوں؟ میں نے کہا لوگ میرے لیے دعائیں مانگ رہے ہیں تو میں یہ اپنے لیے دعائیں مانگنے والوں کو چھوڑ کے چلا جاؤں، میں نے پاکستان سے نہیں جانا. تو یہ میں نے ایک واقعات آپ کو اس لیے سنائے ہیں کہ اس وقت پاکستان میں جو لوگ موجود ہیں، جس میں سے بہت سے لوگ اس وقت آپ کو اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے نظر آ رہے ہیں، یہ بھی پاکستان سے باہر جا سکتے تھے، ان کو بھی بڑے مواقع ملے، لیکن یہ نہیں گئے. انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم نے ادھر ہی رہنا ہے اور ادھر ہی اسٹرگل کرنی ہے. اور میں ایسے بھی لوگوں کو جانتا ہوں جو آپ کی طرح پاکستان کے حالات سے پریشان ہو کے آپ پاکستان آئے ہیں. تو بہت سے لوگ باہر سے پاکستان آئے ہیں یہ ریسنٹ پاسٹ میں، پچھلے 5-6 مہینے میں، اور ادھر ہی رہ گئے ہیں، اور ان میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو گرفتار بھی ہو گئے ہیں اور ابھی تک جیل میں ہیں. تو یہ ایک بڑی بہادر قوم ہے اور اس میں بڑی ریزیلینس ہے. اور عبداللہ ملک صاحب نے جب مجھے دعوت دی تو مجھے نہیں تھا پتہ، ڈاکٹر نصر صاحب کے بارے میں نہیں پتہ تھا. تو ملک صاحب نے کہا جی کہ ہم نے سول لبرٹیز پہ اور ہیومن رائٹس پہ ایک تقریب کا اہتمام کیا تو آپ نے ضرور آنا. تو میں نے یہی سوچا کہ یہ تو عبداللہ ملک ہے، یہ تو جب پرویز مشرف کے دور میں مجھ پر پابندی لگی تھی اس وقت بھی یہ ہمارے ساتھ تھا، بعد میں جب بھی پابندی لگی 2 سال پہلے بھی جب میرے پہ پابندی تھی عمران خان صاحب کے دور میں، تو اس وقت بھی یہ ہمارے لیے مظاہرے کرتے تھے. تو آج بھی انہوں نے لوگوں کو اکٹھا کیا ہوا ہے. تو جن مقاصد کے لیے انہوں نے آج ہم سب کو یہاں اکٹھا کیا ہے وہ کوئی نئے مقاصد نہیں ہیں. ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کے لیے نئے ہوں. جو صورتحال آج ہمیں درپیش ہے یہ ہمارے لیے کوئی نئی صورتحال نہیں ہے، کیونکہ ہم تو اس پہلے بھی صورتحال سے گزرے ہیں. تو عبداللہ ملک صاحب کے نہ مقاصد نئے ہیں، نہ جس صورتحال کے خلاف وہ آواز اٹھا رہے ہیں نہ وہ صورتحال نہیں ہے. صرف جن لوگوں نے یہ صورتحال کریٹ کی ہے ان کے چہرے بدل گئے، اور وہ جو چہرے ہیں وہ ایک اسکول آف تھاٹ ہے، ایک مکتبہ فکر ہے. ان کا تعلق اس مکتبہ فکر سے ہے. اور بڑے ہی ادب کے ساتھ آپ نے ڈاکٹر صاحب قومی مفاد کا ذکر کیا. میں قومی مفاد کو نہیں مانتا. آپ نے کہا کہ ذاتی مفاد کو قومی مفاد پہ ترجیح نہ دے. قومی مفاد کوئی چیز ہے ہی نہیں ہے. اصل چیز ہوتی ہے پبلک انٹرسٹ، عوامی مفاد ہے اصل چیز. قومی مفاد کے نام پہ آپ کوئی بھی جھوٹی کہانی گھڑ سکتے ہیں، جیسا کہ آج کل بھی آپ کو بہت سی کہانیاں سنائی جاتی ہیں. ٹھیک ہے، تو عوامی مفاد کے نام پہ آپ جھوٹ نہیں بول سکتے، کیونکہ یہاں پہ 2 بہت بڑے کانسٹیٹیوشنل ایکسپرٹ بیٹھے ہوئے ہیں. تو جو 184(3) ہے کانسٹیٹیوشن کا ایک آرٹیکل ہے، تو اس میں بھی پبلک انٹرسٹ کا ذکر ہے، عوامی مفاد کا ذکر ہے. تو عوام ہوں گے تو قوم بنے گی نا. جب عوام ہوں گے تو قوم بنے گی. یہاں پہ کہتے ہیں کہ قومی مفاد پہلے ہے اور عوام بعد میں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پہلے عوام ہے اور پھر قومی مفاد ہے. جو عوام کا مفاد ہے وہ قومی مفاد ہے. تو اس لیے میں نے صرف لمبی گفتگو نہیں کرنی. میں نے صرف یہ کہنا ہے کہ ہمارے سامنے جو سوالات رکھے گئے ہیں یہ سوالات بھی ہمارے لیے نئے نہیں ہیں، لیکن کیونکہ آپ لوگ جو ہیں آپ نے نو اور نیور کے نام سے ایک موومنٹ شروع کیا ہے جس پہ ہم آپ کے شکر گزار ہیں، اپریشیٹ کرتے ہیں. لیکن اس میں مایوسی کی بات نہیں ہے. آپ نے کہا کہ 75 سال میں اتنا جبر آپ نے پہلے نہیں دیکھا جتنا آج دیکھ رہے ہیں. میرا خیال ہے کہ جب میں
جنرل ضیاء الحق کے زمانے میں میں صحافت میں آیا تھا تو اس وقت بھی ایسا ہی جبر تھا، اور اس زمانے میں ہم جن بزرگوں کے ساتھ مل کر مال روڈ پر پولیس کی لاٹھیاں کھاتے تھے، ایک دفعہ مجھے یاد ہے کہ یہ ظفر اللہ صاحب بیٹھے ہیں یہاں پہ، یہ بھی میرے ساتھ گورنمنٹ کالج میں پڑھتے تھے، اور یہ اتفاق سے مظہر بلال صاحب بھی گورنمنٹ کالج لاہور کے سابقہ طالب علم ہیں، تو ہم سارے اولڈ راویین ہیں، اور چودھری صاحب اور کھوسا صاحب بھی اولڈ راویین ہیں۔ ایک دفعہ یہ 1983 کی بات ہے، 1983 کی بات ہے کہ ہمیں پتہ چلا کہ آج مال روڈ پہ کوئی وکیلوں نے جلوس نکالنے ہیں، اور جنرل ضیاء الحق کا زمانہ تھا تو وہاں پہ خواتین کے حقوق کے لیے بھی بات ہوگی، تو میں جناب کالج سے بھاگ کے کلاسیں چھوڑ کے میں اس جلوس میں پہنچ گیا۔ جب میں اس جلوس میں پہنچا تو میں نے دیکھا وہ میرے والد صاحب بھی ادھر پہنچے ہوئے ہیں جو یونیورسٹی کے پروفیسر ہیں، تو میں نے دل میں سوچا یار یہ بندہ یونیورسٹی کا استاد ہے، اس کا کیا کام ہے اس مظاہرے میں، اور اتنی دیر میں ادھر حبیب ظالب صاحب بھی آ گئے، ہاشمہ جہانگیر بھی آ گئی، اور چودھری صاحب کی اہلیہ ہماری بھابھی بشرا اعتزاز صاحبہ وہ سب سے آگے آگے، اور تھوڑی دیر میں جناب جالب صاحب نے کوئی نظمیں پڑھی، اور اس کے بعد پولیس کا لاٹھی چارج شروع ہوا، تو بشرا آپا اور ہاشمہ جہانگیر اور حبیب ظالب سب کو مار پڑ رہی ہے، اور بیچ میں ہمیں بھی مار پڑ رہی ہے۔ تو اس کے بعد وہ ایک لمبی کہانی ہے، وہ کبھی چودھری صاحب آپ کو سنائے تو زیادہ بہتر ہے کہ چودھری صاحب باجماعت پورے خاندان سمیت جدوجہد کر رہے تھے، بیوی بھی مار کھا رہی ہے اور چودھری صاحب بھی جیل میں تھے۔ تو وہ ایک دور بھی میں نے آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ یہ سنایا کہ وہ بھی ایک جبر کا دور تھا، اس کو ہم نظر انداز نہیں کر سکتے۔ پھر اس کے بعد جو جمہوری حکومتیں آئیں ان کے ادوار میں بھی یہ جبر کا سلسلہ جاری رہا۔ پھر پرویز مشرف کا دور، آپ یہ مت بھولیں کہ پرویز مشرف کے دور میں جو پاکستان میں انفورس ڈس اپیرنسز جبری گمشدگیوں کا جو سلسلہ شروع ہوا وہ آج تک جاری ہے۔ اس وقت بھی کوئٹہ پریس کلب کے باہر، ابھی جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں، کوئٹہ پریس کلب کے باہر ایسے خاندان بیٹھے ہوئے ہیں، ایسی عورتیں اور ایسے بچے جو ہیں وہ اس وقت وہاں پہ بھوک ہڑتال پہ بیٹھے ہوئے ہیں آج بھی، جن کے والدین کو پرویز مشرف کے دور میں اٹھایا گیا۔ 2001 میں، 2002 میں 3، 4، 5، 6، 7، 8 اور وہ بندہ بیچتا رہا، جہاں سے آپ آئے ہیں نا ان ممالک کو بیچتا رہا۔ تو آپ جا کے ان سے پوچھیں کہ جبر کیا ہوتا ہے، تو اور وہ سلسلہ آج تک جاری ہے، اور یہ آئین کے آرٹیکل 10 کی خلاف ورزی ہے۔ آرٹیکل 10 کہتا ہے کہ آپ کسی کو گرفتار کرتے ہیں تو 24 گھنٹے میں اس کو آپ کورٹ میں پیش کریں۔ تو پہلے تو ہمارے بہت سے دوستوں کو یہ نہیں تھا پتہ، اب پچھلے 1 سال میں اور خاص طور پہ پچھلے 2 مہینے میں بہت سے لوگ جو ہیں ان کو پتہ چلا ہے کہ یہ جو ہم آواز اٹھاتے تھے جبری گمشدگیوں کے خلاف اور یہ عبداللہ ملک صاحب مظاہرے کرتے تھے، کیا وجہ تھی؟ جب ہم پہلے کہتے تھے مسنگ پرسنز کا سلسلہ بند کیا جائے تو ہم غدار تھے اور ہمارے ساتھ ذاتی لڑائی تھی۔ تو یہ آئین کا آرٹیکل 10 سے لے کے 19 تک، باقی بھی آرٹیکل ہیں، 10 سے لے کے 19 تک جو آرٹیکل ہیں، ان آرٹیکلز میں جو ہیومن رائٹس انشور کیے گئے ہیں ہمارے کانسٹیٹیوشن میں، ان کی وائلیشن آج سے نہیں ہو رہی، سال ہر سال سے ہو رہی ہے۔ لیکن اب آپ پوچھیں گے کہ جناب اس کے باوجود امید کدھر ہے؟ اور میں آپ کے سامنے اگر کھڑا ہوں تو میں پاکستان سے کیوں نہیں بھاگا اور میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ ہم ابھی تک لڑیں گے؟ اس کی وجہ بڑی سمپل ہے کہ 1956 کا آئین ٹوٹا، واپس نہیں آیا۔ 1962 کا جو صدارتی آئین تھا وہ خود ہی آئین بنانے والے نے توڑ دیا، واپس نہیں آیا۔ یہ جو 1973 کا کانسٹیٹیوشن ہے یہ بار بار واپس آتا ہے۔ اس کو 1977 میں جنرل ضیاء الحق نے توڑا اور پھر وہ مجبور ہوا کہ الیکشن کروائے، اور پھر ایک غیر جماعتی اسمبلی اس نے اس آئین کو پورا بحال نہیں کیا لیکن بحال تو کیا۔ اس کے بعد پرویز مشرف ڈارلنگ آف دی یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ،
تو وہ جو ڈارلنگ تھی ویسٹ کی، اس نے 1999 میں بھی اس آئین کی خلاف ورزی کی اور پھر 2007 میں بھی خلاف ورزی کی۔ 1999 میں بھی یہ آئین واپس آیا اور 2007 میں اس نے خلاف ورزی کی، پھر واپس آیا۔ اور آج جب کہ میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو یہ آئین بظاہر موجود ہے، لیکن یہ موجود نہیں ہے کیونکہ اس کی خلاف ورزی ہو رہی ہے۔ تو میری نظر میں جب سے 2 صوبائی حکومتیں توڑی گئی اور 90 دن کے اندر الیکشن نہیں ہوا، تو یہ ایک بہت بڑی وائلیشن ہے کہ 90 دن کے اندر الیکشن نہیں ہوا، اور یہ آئین کی بہت بڑی خلاف ورزی ہے۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ آئین ایک طرح سے ہے بھی ہے اور نہیں بھی ہے، پاکستان میں جمہوریت ہے بھی ہے اور نہیں بھی ہے۔ تو یہ آئین جو ہے یہ معطل ہے، لیکن مجھے یقین ہے کہ یہ آئین جو ہے یہ اپنی طاقت کو منوائے گا، کیونکہ یہ واحد آئین ہے جو عوامی طاقت سے بنایا گیا۔ تو یہ اپنی ہیٹرک مکمل کر چکا ہے، 3 دفعہ بحال ہوا ہے اور اب 4تھی دفعہ پھر معطل ہے، یہ دوبارہ بحال ہوگا۔ اور جب تک یہ آئین بحال نہیں ہوتا تو ہماری جدوجہد جاری رہے گی، لیکن اس کی بحالی کے لیے صرف میں نے اور آپ نے آواز نہیں اٹھانی۔ یہ آئین جو ہے یہ بار بار معطل کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ پارلیمنٹ کمزور ہے، کیونکہ جوڈیشری جو ہے وہ اس کا ایک پولیٹیکل ایجنڈا ہے۔ میرے دوست مظہر برلاس نے سفیدے کے درخت کا ذکر کیا۔ آپ جانتے ہیں نا سفیدہ کا درخت جو ہوتا ہے، سفیدے کا درخت جو ہے یہ کیوں پاکستان میں انٹروڈیوس کیا گیا ہے؟ یہ دراصل نظریہ ضرورت ہے۔ سفیدے کا درخت اس لیے لگایا جاتا ہے کہ یہ جلدی لمبا ہو جاتا ہے، یہ جلدی آسمان کی بلندیوں کو چھوتا ہے، لیکن پرندے اس درخت پہ گھونسلہ کیوں نہیں بناتے؟ اس لیے کہ سانپ بڑی آسانی سے اس درخت پہ چڑھ سکتا ہے اور گھونسلے میں جو انڈے ہوتے ہیں پرندوں کے ان کو کھا سکتا ہے۔ تو کیکر کا درخت جو ہے، جو کہ ہمارا دیسی درخت ہے، اس میں کانٹے ہوتے ہیں، سانپ کیکر کے درخت پہ بڑی مشکل سے چڑھتا ہے، تو اس لیے پرندہ جو ہے وہ کیکر کے درخت پہ اپنا پرندہ بناتا ہے۔ تو یہ پاکستان میں نظریہ ضرورت کی وجہ سے جمہوریت کی فصل جو ہے اس کے ارد گرد بہت سے سفیدے کے درخت لگائے گئے، اور سانپ آپ کو پتہ ہے کون ہے؟ وہ بار بار جو ہے وہ چڑھتا ہے اوپر درخت پہ آسانی سے اور انڈے کھا جاتا ہے جمہوریت کے۔ تو اس لیے میں اتفاق کرتا ہوں مظہر برلاس سے کہ جو سفیدے کا درخت ہے، یعنی کہ نظریہ ضرورت ہے، اس کو جڑ سے اکھاڑ کے پھینک دینے کی ضرورت ہے۔ اور کیکر کا درخت بشک اس میں کانٹے ہیں، لیکن وہ کانٹوں والا درخت ہے تو اپنا نا، اور وہ سانپ کا راستہ تو روک سکتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں جو نظریہ ضرورت ہے اس سے جان چھڑانی ہے۔ تو پارلیمنٹ کو بھی اپنا کردار ادا کرنا ہے، جوڈیشری کو بھی کردار ادا کرنا ہے۔ جب پارلیمنٹ اور جوڈیشری کردار ادا کرے گی تو اس کے بعد پھر جو میڈیا ہے وہ بھی کوئی کردار ادا کر سکتا ہے۔ تو اس وقت تو صورتحال یہ ہے کہ جو مشرف کے دور میں پابندیاں تھیں وہ آج بھی ہمیں نظر آ رہی ہیں، جو ضیاء الحق کے دور میں پابندیاں تھیں وہ ہمیں آج بھی نظر آ رہی ہیں۔ تو جب مشرف کے دور میں پابندیاں تھیں تو اس زمانے میں لائرز موومنٹ بھی چل رہی تھی، چودھری امتیاز صاحب اس کو لیڈ کر رہے تھے، اور ہم بھی ایک موومنٹ چلا رہے تھے، ہم سب پر بھی پابندیاں تھیں۔ تو ہر جگہ پہ میں حبیب جالب صاحب کا کہ کچھ اشعار پڑھا کرتا تھا، اور اس کے بعد مجھے پیغام ملتا تھا کہ اگلے جلسے سے شعر نہیں پڑھنا، نہیں کہ تیرے منہ تے تیزاب سٹ دیں گے۔ میں پھر پڑھتا تھا، وہ شعر میں دوبارہ پڑھتا تھا، مجھے ایک اندر سے نا تسکین ملتی تھی کہ یہ شعر جو ہے نا یہ چبھتا ہے اس کو۔ تو میں وہ بار بار شعر پڑھتا تھا، اور وہ شعر جو ہے اس میں ایک حبیب جالب صاحب کی پیشین گوئی ہے جو مشرف کے دور میں بھی پوری ہوئی، اور پھر اس کے بعد جب جنرل باجوہ نے پابندیاں لگائی، ان پابندیوں کے دور میں بھی ایک اسلام آباد میں لائرز کنونشن ہوا، تو لطیف آفریدی صاحب سپریم کورٹ بار کے صدر تھے، تو انہوں نے مجھے اسی طرح بلا لیا تقریر کے لیے۔ میں نے وہاں پہ بھی وہ شعر پڑھا اور جالب صاحب کی پیشین گوئی پوری ہو گئی۔ تو اب میں وہ شعر دوبارہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، کیونکہ وہ شعر نہیں ہے، وہ حبیب جالب کی پیشین گوئی ہے۔
اس پیشین گوئی میں صرف ظالموں اور جابروں کا انجام آپ کو نظر نہیں آئے گا، اس پیشین گوئی میں آپ کو پاکستان کا روشن مستقبل بھی نظر آتا ہے۔ جالب صاحب نے کہا تھا، میرے ہاتھ میں قلم ہے، میرے ذہن میں اجالا، مجھے کیا دبا سکے گا کوئی ظلمتوں کا پالا، مجھے فکر امن عالم، تجھے اپنی ذات کا غم، میں طلوع ہو رہا ہوں تو غروب ہونے والا۔ تو یہ جس جبر کی بات کی ہے نا ڈاکٹر ناصر صاحب آپ نے، یہ جبر ہمارے لیے نیا نہیں ہے۔ اس جبر کے خاتمے کے لیے جس حبیب جالب نے جدوجہد کی اور پیشین گوئی کی، یہ جبر ضیاء الحق کا بھی جبر ختم ہوا، پرویز مشرف کا بھی ختم ہوا، جنرل باجوہ کا بھی ختم ہوا، اور آج بھی جو جبر ہے یہ ختم ہوگا انشاءاللہ۔ ہم پاکستان میں ہیں، ہم یہی رہیں گے، لیکن جبر کرنے والے یہاں پہ نہیں رہیں گے، یہ بھاگ جائیں گے، پھر دبئی اور یورپ کی سڑکوں پہ گھوم رہے ہوں گے، اور ان کی جو ویڈیوز بنا کے آپ لوگ ہمیں بھیجیں گے اور ہم آگے سے دکھائیں گے۔ ہم نے ادھر ہی رہنا ہے، انہوں نے بھاگ جانا۔ بہت بہت شکریہ۔